پاخانے کے وقت شدید درد ہوتا ہے، خون بھی آتا ہے، تو کیا یہ بواسیر ہے؟ رکیے، ضروری نہیں۔ بعض اوقات جسے ہم بواسیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل فشر یعنی مقد کے کنارے پر پڑنے والی ایک باریک چھل یا دراڑ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بواسیر اور فشر کا فرق نہیں جانتے تو ممکن ہے آپ غلط مسئلے کا علاج کر رہے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں بتاؤں گا کہ بواسیر اور فشر میں بنیادی فرق کیا ہے، دونوں کی علامات کیا ہیں، خون کس میں زیادہ آتا ہے، درد کس میں زیادہ ہوتا ہے، اور کب معالج سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی۔ آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بواسیر اور فشر آخر ہیں کیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بواسیر کیا ہے۔ بواسیر کو عام زبان میں مسے بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مقد اور نچلے حصے کی رگیں سوج کر ابھر جاتی ہیں۔ بواسیر عام طور پر دو طرح کی بیان کی جاتی ہے: اندرونی بواسیر اور بیرونی بواسیر۔ اندرونی بواسیر میں اکثر پخانے کے ساتھ تازہ خون آتا ہے، جبکہ درد ہمیشہ بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بیرونی بواسیر میں مقد کے باہر سوجن، گلٹی یا درد محسوس ہوتا ہے، خصوصاً اگر اس میں خون کا لوتھڑا بن جائے۔ آپ جانتے ہیں فشر کیا ہے؟ فشر کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ مقد کے کنارے کی جلد پر ایک چھوٹی سی دراڑ یا زخم ہوتا ہے۔ یہ اکثر سخت پخانے، قبض یا پخانے کے دوران زیادہ زور لگانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ فشر کی سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ پخانہ کرتے وقت شدید اٹھتا ہوا کانٹے جیسا درد ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں پخانے کے بعد بھی کافی دیر تک درد رہتا ہے۔ یعنی اگر پخانہ کرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہو کہ مقد میں کٹ یا زخم کی جگہ پر درد ہوتا ہے تو فشر کا امکان ہوتا ہے۔ بواسیر اور فشر میں سب سے بڑا فرق جاننے کے لیے ایک بہت اہم بات سمجھیں۔ بواسیر میں خون آنا نمایاں علامت ہوتا ہے، جبکہ فشر میں شدید درد نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو پخانے کے وقت تازہ سرخ خون نظر آئے لیکن درد بہت کم ہو تو بواسیر کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر پخانہ کرتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے کسی نے زخم پر چاقو یا شیشہ لگا دیا ہو، اور پخانے کے بعد بھی درد جاری رہے، تو فشر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف علامات کی بنیاد پر حتمی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پر فشر میں جو خون آتا ہے وہ تازہ اور سرخ ہوتا ہے اور ٹشو یا پخانے کی سطح پر نظر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر خون زیادہ مقدار میں آ رہا ہو، بار بار آ رہا ہو، یا خون کے ساتھ چکر، شدید کمزوری یا سانس پھولنے جیسی علامات ہوں تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بواسیر میں
علامات مختلف ہوتی ہیں۔ کسی شخص کو پخانے کے ساتھ خون آتا ہے، کسی کو مقد کے ارد گرد خارش، سوجن یا تکلیف ہوتی ہے۔ بیرونی بواسیر میں گلٹی یا سوجن محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ہر مقد سے خون آنے کو بواسیر سمجھ لینا درست نہیں۔ ایک آسان طریقے سے فرق یاد رکھیں۔ اگر میں آپ کو صرف ایک لائن میں فرق سمجھاؤں تو فشر یعنی کٹ، زخم اور شدید درد، بواسیر سوجی ہوئی رگیں، خون، گلٹی یا خارش۔ لیکن یہ صرف عام رہنمائی ہے، حتمی تشخیص نہیں۔ دونوں مسائل کی ایک مشترکہ وجہ بواسیر اور فشر دونوں میں قبض ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سخت پخانہ، بیت الخلاء میں زیادہ زور لگانا اور دیر تک بیٹھے رہنا مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے قبض کو معمولی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، غذا میں فائبر شامل کریں، پھل اور سبزیاں استعمال کریں اور پخانے کی حاجت کو بلا وجہ نہ روکیں۔ اگر مقد سے مسلسل یا زیادہ مقدار میں خون آ رہا ہو اور خون کے ساتھ چکر یا شدید کمزوری ہو، پخانہ کالا یا تارکول جیسا ہو، شدید یا بڑھتا ہوا درد ہو، بخار یا پیپ جیسی علامات ہوں، یا مسئلہ بار بار واپس آ رہا ہو، تو خود سے علاج کرنے کی بجائے مستند معالج سے معائنہ کروانا ضروری ہے، کیونکہ مقد سے خون آنے کی وجہ صرف بواسیر یا فشر ہی نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو سے صرف اتنا یاد رکھیں، بواسیر میں سوجی ہوئی رگیں، خون، خارش یا گلٹی جیسی علامات ہو سکتی ہیں، جبکہ فشر میں مقد کی جلد پر دراڑ یا زخم کی وجہ سے پخانے کے وقت اور بعد میں شدید درد زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن درست تشخیص کے لیے علامات کے ساتھ ضرورت پڑنے پر طبی معائنہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو بواسیر اور فشر کے فرق کو نہیں جانتے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیج کو فالو کریں، اور کمنٹ میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔